کلپ نمبر 350 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 سے 58 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو اور اللہ سے دعا کرو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یعنی اے لوگوں، انبیاء علیہ السلام کے تشریف لانے، حق کی دعوت فرمانے، احکام بیان کرنے اور عدل قائم فرمانے کے بعد تم کفر و شرک، گناہ اور ظلم و ستم کر کے زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس سے دعا کرو ڈرتے اور طمع کرتے۔ اس میں دعا مانگنے کا ایک ادب بیان فرمایا گیا ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی طمع کرتے ہوئے دعا کرو۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ ترجمہ، اور وہی ہے جو ہواؤں کو اس حال میں بھیجتا ہے کہ اس کی رحمت کے آگے آگے خوشخبری دے رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی مردہ شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس مردہ شہر میں پانی اتارتے ہیں تو اس پانی کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے۔ یہ بیان اس لیے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہی ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے۔ اس سے دو آیات، پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے چند دلائل بیان فرمائے گئے، جیسے آسمان و زمین کی پیدائش، دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، سورج، چاند اور ستاروں کا مسخر ہونا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، وحدانیت اور وقوع قیامت پر مزید دلائل بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ عز و جل کی کیسی عظیم قدرت ہے کہ وہ پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو اس کی رحمت یعنی بارش آنے کی خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں سمندر سے بھاری بادل کو اٹھا لاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بادل کو کسی مردہ شہر کی طرف چلاتا ہے جس کی زمین خشک پڑی ہوتی ہے اور سبزے کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ پھر اللہ عز و جل اس مردہ زمین پر پانی اتارتا ہے اور اس پانی کے ذریعے وہاں سبزہ پیدا فرما دیتا ہے، وہاں پھل پھول اگتے ہیں، وہاں غلہ اناج پیدا ہوتا ہے، وہ مردہ زمین بھی زندہ ہو جاتی ہے اور اس کی پیداوار کے ذریعے لوگوں کی زندگی کا سامان بھی مہیا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کی قدرت ہے، اور یہی دلیل قدرت اس بات کو ماننے پر بھی مجبور کر دیتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو ویرانی کے بعد زندگی عطا فرماتا ہے اور اس کو سرسبز و شاداب فرماتا ہے اور اس میں کھیتی، درخت، پھل پھول پیدا کرتا ہے، ایسے ہی مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا، کیونکہ جو خشک لکڑی سے تر و تازہ پھل پیدا کرنے پر قادر ہے اس سے مردوں کا زندہ کرنا کیا بعید ہے۔ قدرت کی یہ نشانی دیکھ لینے کے بعد عقل مند سلیم الحواس کو مردوں کے زندہ کیے جانے میں کچھ تردد باقی نہیں رہتا۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ۔ ترجمہ، اور جو اچھی زمین ہوتی ہے اس کا سبزہ تو اپنے رب کے حکم سے نکل آتا ہے، اور جو خراب ہو اس کا سبزہ بڑی مشکل سے تھوڑا سا نکلتا ہے۔
ہم اسی طرح شکر کرنے والے لوگوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ والبلد الطیب، اور جو اچھی زمین ہوتی ہے، یہ مومن کی مثال ہے کہ جس طرح عمدہ زمین پانی سے نفع پاتی ہے اور اس میں پھول پھل پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جب مومن کے دل پر قرآنی انوار کی بارش ہوتی ہے تو وہ اس سے نفع پاتا ہے، ایمان لاتا ہے، طاعات و عبادات سے پھلتا پھولتا ہے۔ یوں ہی یہ مثال فیضان نبوت کی بھی ہو سکتی ہے کہ جب نبوی فیضان عام ہوتا ہے اور نور نبوت کی بارش برستی ہے تو مومن کا دل اس سے نفع حاصل کرتا ہے اور اسے روحانی زندگی مل جاتی ہے اور اس کے رگ و پے میں نور ایمان سرایت کر جاتا ہے اور اعمال صالحہ کے پھل پھول کھلنے لگتے ہیں۔ والذی خبث، اور جو خراب ہوئے، یہ کافر کی مثال ہے کہ جیسے خراب زمین بارش سے نفع نہیں پاتی، ایسے ہی کافر قرآن پاک سے منتفع نہیں ہوتا، اور یوں ہی جب فیضان نبوت کی بارش ہوتی ہے تو کافر کا خبیث دل اس فیضان سے اسی طرح محروم رہتا ہے جیسے بہترین بارش سے کانٹے دار اور جھاڑ جھنکار والی زمین محروم رہتی ہے۔